السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ عربی لیکچرار کے حوالے سے یہ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ مزید کچھ سوالات کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ ان سوالات کو سنیں بھی اور کوشش کریں کہ کسی رجسٹر میں ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس ایک اہم قسم کے نوٹس بن جائیں گے، تو بار بار آپ کو سننے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، من ہوا مؤلف قصص النبیین؟ قصص النبیین کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ یعنی یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ تو مؤلف ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے، من کاتب قصہ نفس کریمہ؟ یہ نفس کریمہ لکھنے والے کون ہیں؟ تو ان کا نام ہے یوسف سبائی المصری۔ انہوں نے نفس کریمہ لکھنے والے یہی ہیں۔ مل مراد بالشیخین فی روایت الشیخان؟ شیخان سے کیا مراد ہے اس ناول میں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ فی ای سنۃ مات جبران خلیل جبران؟ کہ خلیل جبران خلیل جو تھے یہ کب فوت ہوئے؟ تو اس کا درست جواب 1931 ہے۔ یہاں پہ 1911 غلط ہے، میں اس کو درست کر دیتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1931 میں فوت ہوئے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، من کاتب روایت الاشواق؟ یہ روایت الاشواق لکھنے والے کون ہیں؟ تو اشواق شوق کی جمع کانٹوں کو کہتے ہیں۔ اس کے جو مؤلف ہیں وہ سید قطب شہید ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، الذکریٰ قصۃ تاریخیۃ تدور حول الارض الاندلس؟ سوال اصل میں یہ تھا کہ یہ جو ذکرہ ایک تاریخی قصہ ہے، اس کا تعلق کس سرزمین سے ہے؟ تو وہاں پہ مختلف سرزمینوں کے نام ہوں گے، ان میں مصر بھی ہو سکتا ہے، ترکی بھی۔ تو اس کا درست جواب ہے اندلس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے، من الف تفسیر فی ظلال القرآن؟ فی ظلال القرآن تفسیر لکھنے والے کون ہیں؟ تو یہ مؤلف سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے، من کاتب مسرحیہ ارید ان اقتل؟ یہ ڈرامہ لکھنے والے یعنی ارید ان اقتل، یہ ڈرامہ لکھنے والے کون ہیں؟ تو یہ توفیق حکیم ہے۔ یہ ایک ڈرامہ ہے جس میں میاں بیوی ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس دعوے کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ ہم اپنی کلاس میں، جو واٹس ایپ پہ ہم کلاس لیں گے، اس میں آپ کو بتائیں گے۔ آج کا اگلا سوال، من الف روایت الشیخان؟ روایت الشیخان اس ناول کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو یہ طٰہٰ حسین ہیں۔ آج کا اگلا سوال، متى توفی طٰہٰ حسین؟ کہ طٰہٰ حسین کب فوت ہوئے؟ تو یہ 1973 میں فوت ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، ما ہی السورۃ التی تسمى سورۃ بنی نذیر؟ بنی نذیر کس سورت کا نام ہے، یا کس سورت کو سورت بنی نذیر بھی کہا جاتا ہے؟ وہ سورۃ الحشر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کو سورت بنی نذیر کہتے تھے، کیونکہ اس میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کم انواع للانشاء؟ انشاء کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نوعانی، انشاء کی 2 قسمیں ہیں، انشاء طلبی و انشاء غیر طلبی۔
ایک انشاء طلبی ہے اور ایک انشاء غیر طلبی ہے، تو انشاء کی قسمیں دو ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کم حروف الحلقیہ، حروف حلقی کتنے ہیں، یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ستتن، وہ 6 ہیں، ان میں سے حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، حا ہے، غین ہے اور خا ہے۔ آج کا اگلا سوال ہے ما ہوا اول العلم ينزع من هذه الامہ، کون سا علم ہے جو سب سے پہلے اس امت سے اٹھایا جائے گا؟ ہوا علم الفرائض، وہ علم فرائض ہے، علم میراث ہے، وراثت کا علم سب سے پہلے اس امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے ما ہی سبع المثانی، سبع المثانی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سورۃ فاتحہ، اس کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، تاکہ ہر قسم کا جو مواد اور جو ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔